بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا اسم فعل حرف کو، یہ کس کی اقسام ہے؟ کلمے کی۔ کس کی؟ کلمے کی۔ کلمے کی تین قسمیں ہم نے پڑھی تھی، اسم فعل حرف۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی ان تینوں کی علامات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ کلمہ اسم ہے، یہ کلمہ فعل ہے اور یہ کلمہ حرف ہے۔ تو اس کے لیے مصنف نے اسم کی 11 علامات بیان فرمائی ہیں، جن کو ہم یاد کریں گے اور جن کو ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کلمے کی اقسام کی پہچان ہو جائے گی۔ کلمے کی اقسام کی پہچان ہو جائے گی۔ جب کسی عبارت کے اندر جب کلمات آئیں گے تو ہم پہچان سکیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کس کو؟ اسم کی علامات۔ اسم کی کل کتنی علامات ہیں؟ 11۔ نمبر 1، الف لام کا داخل ہونا۔ جب بھی کسی کلمے پر آپ کو الف لام ملے، جب بھی کسی آپ کو الف لام ملے تو سمجھو کہ وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ الف لام کا داخل ہونا یہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی، جیسے الغلام، الکتاب، الرجل۔ کتابن ہے نا، کتابن، تو اب اس پر الف لام داخل کر دو، الکتاب، تو یہ ال کس کی علامت ہے؟ اسم کی۔ اسم کی دوسری علامت ہے تنوین۔ دوسری علامت کون سی ہے؟ تنوین۔ تنوین آپ سمجھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین ہے، کہ یہ بھی اسم کا خاصہ ہے، اسم کی علامت ہے۔ فعل پر تنوین نہیں آتی، جیسے کتابن، قلمن، فرسن، یہ آخر میں جو تنوین ہے یہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ کتنی علامات ہو گئی ہیں؟ 2۔ نمبر 3، حرف جر کا داخل ہونا۔ کس کا داخل ہونا؟ جی، حروف جارہ بھی اسم پر داخل ہوتے ہیں، فعل پر داخل نہیں ہوتے، فعل پر داخل نہیں ہوتے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، فعل اگر مصدر کی تعویل میں ہو کر اگر تب جو ہے اس پر حروف جارہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، تب اس پر حروف جارہ بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو الف لا کیا کہ حروف جارہ یہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اسم پر۔ حروف جارہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے، حروف جارہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں، جو اسم کو زیر دیتے ہیں، جو اسم کو زیر دیتے ہیں۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ، للہ ہی، تو للہ ہی یہ لفظ اللہ کے نیچے جو زیر آئی ہے یہ اسلام کی وجہ سے آئی ہے۔ للہ کے شروع میں لام نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی، اسلام کی وجہ سے لفظ اللہ کیا ہے؟ مجرور ہے۔ تو حروف جارہ اسم کو کیا دیتے ہیں؟ جر دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ جر دیتے ہیں۔ کتنی علامات ہو گئی؟ 3۔ نمبر 1، الف لام کا داخل ہونا۔ نمبر 2، تنوین کا ہونا۔ نمبر 3، حرف جر کا داخل ہونا۔ نمبر 4، مضاف کا ہونا۔ نمبر 4، مضاف کا ہونا۔ جی، یہ بھی یاد رکھیں کہ مضاف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ مضاف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ مضاف مضاف الیہ کا بیان آپ نے پیچھے مرکب ناقص کی اقسام میں پڑھا ہے کہ مرکب اضافی کا جو پہلے اسم ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام زیدن میں غلام مضاف اور زیدن مضاف الیہ ہے، تو یہ جو غلام مضاف ہے تو یہ مضاف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ کتنی علامات ہو گئی ہیں؟ 4۔ توجہ ادھر سبق میں رکھیں۔ جی، کون کون سی؟ نمبر 1، شاباش، نمبر 1 الف لام کا داخل ہونا۔ نمبر 2، تنوین کا ہونا۔ نمبر 3، حرف جر کا داخل ہونا۔ نمبر 4، مضاف کا ہونا۔ نمبر 4، مضاف کا ہونا۔ نمبر 5، اس میں منصوب کا ہونا۔ اس میں منصوب کا ہونا۔ بعض اوقات کسی اسم کے آخر میں یا مشدد لگاتے ہیں نسبت کے لیے۔ بعض اوقات کسی اسم کے آخر میں نسبت کے لیے، تو وہ جو یا نسبت لگتی ہے وہ بھی اسم کے آخر میں لگتی ہے، فعل کے آخر میں نہیں لگتی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس میں منصوب یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ مثلا بغدادی، ہندی، پاکستانی، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ جو نی آخر میں یہ جو یا ہے، بغدادی، پاکستانی، اردو میں کہتے ہیں نا پاکستانی۔ پاکستانی کا کیا مطلب؟ پاکستان کا رہنے والا۔ ہندوستانی، ہندوستان کا رہنے والا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟
یہ جو یا آخر میں یا مشدد لگتی ہے یہ بھی اسم کے آخر میں لگتی ہے، فعل کے آخر میں نہیں لگتی۔ کتنی علامات ہو گئی؟ 5۔ چھٹی علامت ہے مصغر کا ہونا۔ کس کا ہونا؟ مصغر کا ہونا۔ تصغیر آپ پڑھیں گے کہ جس اسم کے اندر چھوٹائی اور حقارت اور پیار و محبت کے معنی پائے جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں تصغیر کہتے ہیں، اس میں تصغیر کہتے ہیں۔ مثلا رجل مرد کو کہا جاتا ہے، اور اسی کی تصغیر آتی ہے رجیل، چھوٹا سا مرد۔ رجیل کا کیا معنی ہے؟ چھوٹا سا مرد، اور رجل کا معنی کیا ہے؟ مرد۔ تو یہ جو رجیل تصغیر ہے، یہ تصغیر بھی کس کی استعمال ہوتی ہے؟ اسم کی۔ اسم سے تصغیر بن سکتی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ فعل کی تصغیر نہیں ہوتی۔ کتنی علامات ہو گئی ہیں؟ 6۔ جی 7ویں علامت ہے موصوف۔ 7ویں علامت کیا ہے؟ موصوف۔ موصوف یعنی پیچھے آپ نے مرکب توصیفی کا بیان پڑھا ہے، تو موصوف اور صفت میں سے جو موصوف ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ اسم ہوتا ہے، وہ بھی ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ جیسے رجل کریم، جیسے رجل کریم۔ رجل کریم میں رجل موصوف ہے اور کریم اس کی صفت ہے، اور رجل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ جی کتنی علامتیں ہو گئی؟ 7۔ 8ویں علامت ہے جمع۔ 8ویں علامت ہے جمع۔ جمع یعنی کسی اسم کی جمع کا ہونا۔ مثلا کتاب، یہ مفرد ہے اور اس کی جمع ہے کہ کتب۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جمع کا ہونا یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ اور ایسے ہی تثنیہ کا ہونا۔ تثنیہ، تثنیہ اس اسم کو کہتے ہیں جو 2 پر دلالت کرے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جی جیسے رجل سے رجلانی، کتاب سے کتابانی۔ کتاب ایک کتاب، کتابانی 2 کتابیں، کتابانی 2 کتابیں۔ تو تثنیہ اور جمع کا ہونا یہ بھی کس کی علامات ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی کتنی علامتیں ہو گئی؟ 9۔ کتنی علامتیں ہو گئی؟ 9۔ 10ویں علامت ہے مسند الیہ کا ہونا۔ 10ویں علامت کیا ہے؟ مسند الیہ کا ہونا۔ کس کا ہونا؟ مسند الیہ۔ مسند الیہ کا ہونا آپ نے پڑھا ہے پیچھے کہ جملے کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک کو مسند کہتے ہیں، دوسرے کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ اور مسند الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ مسند الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اسم۔ اب دیکھو مبتدا اور خبر میں سے، مبتدا اور خبر میں سے کون مسند الیہ ہوتا ہے؟ مبتدا۔ تو سمجھو کہ مبتدا ہمیشہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ خبر فعل بھی ہو سکتی ہے لیکن مبتدا کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی ایسے ہی فعل اور فاعل میں سے، فعل اور فاعل میں سے مسند الیہ کون ہوتا ہے؟ فاعل۔ تو یوں سمجھو کہ فاعل بھی ہمیشہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی کتنی قسمیں ہوگی؟ 10۔ 11ویں قسم ہے تائے متحرکہ مدورہ۔ تائے متحرکہ مدورہ جس کو ہم کہتے ہیں گول تا۔ کسی اسم کے آخر میں گول تا کا آنا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ جیسے امرأتن، امرأتن، عالمتن، شریفتن۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی تو یہ امرأتن کے آخر میں جو تا ہے گول تا، جس کو ہم کہتے ہیں جو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے، جو وقف کی حالت میں کیا بن جاتی ہے؟ ہا بن جاتی ہے۔ جیسے ضاربتن، وقف کریں گے تو ضاربہ، وقف کیا کریں گے؟ ہاں ضاربہ۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں تو یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی اب آخر میں ایک اعتراض اور اس کا جواب، ایک شبہ اور اس کا ازالہ سمجھتے جائیں کہ آپ نے فعل کے اندر بھی آپ جا کے پڑھیں گے کہ فعل کے اندر بھی تثنیہ اور جمع کے صیغے ہم کہتے ہیں کہ یضرب صیغہ واحد مذکر غائب اور یضربانی صیغہ تثنیہ مذکر غائب، یضربون صیغہ جمع مذکر غائب۔ تو آپ نے تو کہا کہ تثنیہ اور جمع کا ہونا یہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے نا کہ تثنیہ اور جمع کا ہونا کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ لیکن یہاں پر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل اور تثنیہ، کیا کہتے ہیں، فعل بھی تثنیہ اور جمع واقع ہو رہا ہے، فعل بھی تثنیہ اور جمع واقع ہو رہا ہے۔
تو یاد رکھیں اس کا جواب بہت آسان سا جواب ہے اس کا کہ فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا. فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا. فعل کو جو ہم تثنیہ اور جمع کہتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ کس کے اعتبار سے کہتے ہیں؟ فاعل کے اعتبار سے. یعنی اگر کرنے والا ایک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل مفرد ہے، یہ صیغہ کیا ہے؟ مفرد ہے. اگر کرنے والے دو ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تثنیہ ہے. اگر کرنے والے تین ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاعل کے اعتبار سے ہم فعل کو تثنیہ اور جمع بنا رہے ہیں. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ یہ فعل 2 مرتبہ ہوا ہے، یہ فعل 3 مرتبہ ہوا ہے. بھئی فعل ایک ہی بار ہوتا ہے. یضربو اس ایک مرد نے مار، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا. یضربانی وہ 2 مرد مارتے ہیں یا ماریں گے. اب یضربانی کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ 2 مرد 2 مرتبہ مارتے ہیں، یہ معنی ہے نہیں. یضربانی کا معنی ہے وہ 2 مرد مارتے ہیں، یعنی مارنے والے 2 ہیں، ضرب ایک ہی ہے. ضرب کیا ہے؟ ایک ہی ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا. فعل کو جو ہم تثنیہ اور جمع کہتے ہیں وہ کس کے اعتبار سے کہتے ہیں؟ فاعل کے اعتبار سے کہتے ہیں. اور فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے. فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے. اگر اس میں ظاہر ہے تو تب بھی اسم ہے، اگر اس میں ضمیر ہے تو تب بھی اسم ہے. اس لیے ہمارا اعتراض جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اعتراض کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اور ہمارا دعویٰ جو تھا کہ تثنیہ اور جمع کا ہونا یہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے. یہ اپنی جگہ برقرار.